الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ بادشاہ وقت نمرود کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اور نمرود اور فرعون اور یہ تمام لوگ اپنے آپ کو زمین پر اللہ کا نائب کہتے تھے اور جاہلیت کے جتنے بھی دور تھے ان سب میں خرابیوں کی سیاسی طور پہ اصل جڑ یہ تھی کہ بادشاہ خود خدا یا خدا کا نائب کہلاتا تھا. اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ کی وحی سمجھا جاتا تھا اور بادشاہ جو کچھ کہہ دے اس کے خلاف چلنا ارتداد تھا. آدمی مرتد ہو جاتا تھا اور واجب القتل ہوتا تھا. اسی وجہ سے فرعون نے بھی یہ دعویٰ کیا اور نمرود نے بھی یہ دعویٰ کیا اور فرعون نے اپنے سرداروں کو بٹھایا اور پورے ملک سے جن لوگوں کو اس نے جمع کیا تھا ان کے سامنے مقدمہ رکھا اور اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ مصر میرا اپنا زمین اور ملک ہے اور یہ جو دریا بہ رہے ہیں یہ میرے ہی حکم سے بہ رہے ہیں. انا خیر، میں اچھا آدمی ہوں جو خدا ہوں یا یہ شخص جسے صحیح طرح بولنا بھی نہیں آتا یعنی موسیٰ علیہ السلام. اور یہی دعویٰ نمرود نے بھی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اور اس نے کہا کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نبوت اور ایمان رچا بسا تھا تو انہوں نے ایک بڑی واضح دلیل دی اور انہوں نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار زندگی اور موت اس کے قبضے میں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں آتی ہے اور اس روایت پر عمل کرنا چاہیے. وہ اللہ تعالی سے دعا مانگتے تھے کہ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ تین چیزوں میں اضافہ فرما دے، ایمان کی کیفیت میں، یقین کی حالت میں اور دین کی گہری سمجھ آ جائے، یہ اس تین چیزوں میں اضافہ فرما دے. اللہم زدنا ایمانا کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو وہ چیزیں متعین ہیں جن پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں سب جانتے ہیں، اس میں تو اضافہ اور کمی نہیں ہو سکتی. لیکن اس پر جو کیفیت ہوتی ہے اس میں بہت اضافہ اور کمی ہوتی ہے. ایک شخص ایسا ہے جس نے یہ چیزیں پڑھی اور وہ کہتا ہے کہ ایمان ہے اور اسے قطعاً خدا کا خوف نہیں ہے، ظلم کرتا پھرتا ہے
اور ایک شخص ایسا ہے کہ جو ہر وقت ڈرتا ہے کہ قبر ہے، حشر ہے، اللہ کو جواب دینا ہے اور ظلم نہیں کرنا. دونوں کی یقین کی کیفیت میں فرق ہے. تو دعا مانگتے تھے کہ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اور اللہ دین میں گہری سمجھ دے دے. جب آدمی دین کو سمجھنے لگتا ہے حقیقی معنی میں تو اس کے لیے دین ایسا ہی آسان ہو جاتا ہے جیسے آدمی کی طبعی حالت ہوتی ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کوئی دشواری نہیں ہوتی. اسی طرح نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اللہ کو یاد کرنا، عبادت کرنا، اس میں کوئی دشواری سے پیش نہیں آتی. گویا ایمان اس کی طبیعت بن جاتا ہے. جیسے وہ شوق سے میٹھا یا نمکین کھاتا ہے، بالکل اسی طرح وہ شوق سے سچ بولتا ہے. جیسے وہ نفرت کرتا ہے گندی کسی چیز کے کھانے سے، اسی طرح وہ نفرت کرتا ہے دھوکہ دینے سے. اس کے لیے جھوٹ بولنا گندگی کھانے کے مترادف ہو جاتا ہے. 100 بار سوچتا ہے کہ یا اللہ میں اب کیا کروں، مصیبت ہے، پھنس گیا ہوں. تو دین کی جتنی گہری سمجھ آتی ہے انسان کو، اتنا ہی اس کے اخلاقیات پر اثر پڑتا ہے اور اخلاقیات بنتے ہیں. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اور جو بھی اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، نبوت کی سچائی پر ایمان رکھتا ہے، اس کو دلائل کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا ایمان خود سے دلائل سکھاتا ہے. اور جو شخص دلائل کی بنیاد پر اپنا ایمان بناتا ہے، اس کا ایمان دلیل کے ساتھ چلا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں کافر کی دلیل اگر وزنی آ گئی تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے. اور مومن جس کو یقین کا اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے، وہ دلائل کی بجائے ایمان پر محنت ہوتی ہے تو ایمان اسے خود دلائل سکھاتا ہے. اسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے سکھایا نہیں کہ یہ جواب دینا. اللہ فرماتے ہیں لم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ، تم نے کبھی غور کیا اس شخص کی حالت پہ جو ابراہیم علیہ السلام سے بحث شروع سے کی، اس کے ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کے بارے میں، اور اس نے دلیل دی کہ زندگی موت میرے قبضے میں. ابراہیم علیہ السلام کی نبوت، اس نے کہا کہ میرا پروردگار زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو ایمان جب آدمی میں پختہ ہوتا ہے، دلائل خود اس کو مہیا ہو جاتے ہیں، اور جو دلائل کی بنیاد پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام جس ایمان کی دعوت دیتے ہیں وہ ایمان پہلے اور دلائل بعد میں. اور ایک شک سے بھرا ہوا شک اور مشکوک طبیعت، وہ دلائل پہلے اور ایمان بعد میں، اس انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے جس چیز کو سکھایا ہے وہ یہ کہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں. چنانچہ شروع میں ہی فرما دیا کہ یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے حقائق پر ایمان لاتے ہیں. اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ انسانی اخلاقیات سنورتی ہیں، اور جب انسانی اخلاقیات سنورتی ہیں تو پھر معاشرہ بنتا ہے، قوم بنتی ہے، ملک بنتے ہیں، پوری دنیا پہ حکومت اور غلبہ انسان کو ملتا ہے. قوموں کو جب عمومی طور پر لوگ ایمان اور اخلاقیات کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر اخلاقیات بنی ہوئی نہ ہوں تو وہ نماز روزہ جو مرضی کر لیں، ان انسانوں کی حالت اس قوم کی تبدیل نہیں ہوتی. انگریزوں نے ہندوستان میں جب آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب ہندوستان کو سنبھالا تو اس پورے بر صغیر کی بلخ اور بخارا سے لے کے سارا آپ کا سرحد اور موجودہ پاکستان، ہندوستان، کشمیر، نیپال تک یہ ایک سلطنت پوری کی پوری، اس کی آبادی
سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تقریباً 15 کروڑ کی تھی، جہاں آج 1.5-2 ارب آبادی ہے، یہاں صرف 15 کروڑ آدمی رہتے تھے۔ اور اورنگزیب اتنے خوش ہوتے تھے جب سالانہ آڈیٹر جنرل ان کا حساب و کتاب پیش کرتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے لکھا ہے کہ سلطان کے زمانے میں 1650 میں اورنگزیب آیا اور 1707 تک وہ بلا شرکت غیر حکمران رہے 57 برس، اور 57 برس میں ہر سال گورنمنٹ کے خزانے میں جو شرح اور ٹیکس اور سب کچھ آتے تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ $276 بلین یہ نفع کی شرح تھی۔ $276 بلین جس بادشاہ کے خزانے میں ہر سال داخل ہوتے ہوں عدل اور انصاف اور امن کے ساتھ، اس کا ملک کیوں نہ ترقی کرتا؟ اور آبادی 15 کروڑ، اور غربت کا یہ حال کہ اس کے آڈیٹر جنرل کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دورہ کیا پوری مملکت کا، تو پورے ملک میں ہندوستان میں مجھے کوئی ہاتھ پھیلانے والا نہیں ملا، کوئی فقیر نہیں ملا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بامبے میں اپنے دفاتر قائم کر چکی تھی، اور حج کے زمانے میں جہاز چلا اور انگلینڈ کا ڈاکو تھا، اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس جہاز کو لوٹ لیا، اور سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو بڑے تھے انہیں خط لکھا اور کہا کہ مذہبی فریضہ میرے لوگ انجام کرنے کے لیے جا رہے تھے اور آپ کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے، یہ اس کا نام ہے، میں نے تحقیق کروا دی ہے، اور اس آدمی کا سر یا زندہ حالت میں یا مردہ حالت میں اگر مجھے مل گیا تو میں نے اعلان کروایا اپنی مملکت میں کہ 10,000 انگلش پاؤنڈ اسے دوں۔ اب صورت یہی ہے کہ یا آپ اسے واپس بھیجیں یا پھر 6 لاکھ پاؤنڈ حکومت برطانیہ مجھے ادا کرے تاکہ یہ جرمانہ آپ کو یاد رہے اور آئندہ سے مسلمان آرام سے حج کو جا سکیں۔ حکومت برطانیہ نے 6 لاکھ پاؤنڈ اس زمانے میں سلطان اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو ادا کیے۔ ہل نہیں سکتے تھے، مجال نہیں تھی، گورے بھوکے ننگے آئے تھے، انہوں نے جو ہندوستان میں اتنی دولت کی ریل پھیل دیکھی اور اتنا پیسہ اتنا سکہ دیکھا، اشرفی سونے کی بنتی تھی پر اشرفی سے چھوٹا سکہ جو تھا وہ چاندی کا اور اس سے چھوٹا سکہ تانبے کا بنتا تھا۔ یہ سب کچھ اس بادشاہ کے دور میں ہو رہا تھا جہاں اخلاقیات بنے ہوئے تھے، جہاں ایمان بنا ہوا تھا۔ تو اس لیے اگر حکمرانوں کے اور لوگوں کی اخلاقیات درست نہ ہوں، ان میں جھوٹ آ جائے، خیانت آ جائے، سرکاری دفاتر کا وقت سے پہلے بند کرنا آ جائے، اپنا ٹائم نہ پورا کرنا، یہ خرابیاں آ جائیں تو ایسی مملکتیں نہیں بچتی اور ایسی قومیں نہیں بچتی، جغرافیہ تبدیل ہو کر ہی رہتا۔ لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدے اٹھانا، بلیک میل کرنا اپنے عہدے کی بنیاد پہ اور اپنے منظور نظر اشخاص کو عہدے دینا، یہ سب کی سب اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ اور یہ اخلاقی کمزوریاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے ایمان نہیں ہے، احتساب نہیں ہے، اللہ کے ہاں پہنچ کر جواب دینے کی کوئی صورت نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں آئے، لہذا وہ یہ کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم غور سے پڑھیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا مرتکب اور جس پر وہ عمل ہوتا ہے اللہ نے انہیں ایک لفظ نہیں کہا۔ خدا بار بار کہتا ہے کہ اتاتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کے اتنے برے کام کرتے ہو؟ اور جب خدا کا عذاب آیا تو پیغمبر لوط علیہ السلام نے کہا بناتی، یہ تمہاری بیویاں میری بیٹیاں ہی تو ہیں، ہننا لکم، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، دیکھو یہ ظلم نہ کرو۔ اللہ نے ہر جگہ مذمت کی ہے اس کام کے کرنے والے کی، اور جس کے ساتھ کیا جاتا ہے خدا نے اسے ایک لفظ کہیں نہیں کہا، اس
کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں پیسے کے، اور بیچارے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، اس لیے مارکیٹ میں آخری چیز لا کے جو فروخت کرتے ہیں وہ عزت ہے، اور اس پر پیسہ دے کے ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ اللہ نے اس ظلم سے منع کیا ہے، لیکن جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے خدا نے کچھ نہیں کہا۔ اسی لیے یہ جو لوگ سمجھدار تھے اور جو حکومتیں سنبھالنے کے اہل تھے، ہندوستان کے بڑے بڑے نواب برے صغیر کے، ان کی تاریخ آپ پڑھیں تو کوئی لڑکی پسند آ گئی، کوئی عورت، بلا لیا گیا حرم میں، یہ وہ سارے کرتوت، لیکن اس سے پوچھتے تھے کہ تمہارا نسب کیا ہے؟ اگر وہ کہہ دیتی تھی کہ میں سادات سے ہوں، سید خاندان سے ہوں، تو بھیج دیتے تھے، کہتے تھے سیدوں کے ساتھ ایسے فیل کرنے سے حکومتیں تباہ ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا، یہ اخلاقیات سکھائے ہوئے تھے، سیکھے ہوئے تھے کہ اپنے نفس پہ قابو پانا ہے، یہ حرام کام کرنا ہی ہے تو کہیں اور جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ہاتھ نہ ڈالو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حجاج ابن یوسف نے جب یہ چاہا کہ اس سے حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے کوئی انتقام لے، اور حسنی سادات آگے آئے، اپنے چچا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی کربلا کی شہادت کربلا کے بعد، تو عبد الملک جو اس وقت خلیفۃ المسلمین تھا، اس نے خط لکھا اور اس نے کہا حجاج جنبنی دماء بنو ہاشم، ہاشمیوں کے خون سے مجھے بچانا، ان کی مخالفت نہ کرنا، اور میرا عمر بھر کا تجربہ ہے کہ جس آدمی نے سیدہ صاحبہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے ساتھ برا کیا، اللہ نے اس کی حکومت کو ہی تباہ کر دیا۔ ایسے ہی تو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ جو بھی نیکی کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت میں اللہ سے اس نیکی کا اجر لے کر دوں۔ یہ خون کی خصوصیت ہے، یہ اخلاقیات کی ایک بات ہے اور معراج ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ کس فعل کے کرنے سے رعایا اور عوام پہ کیا اثر پڑے گا، اس لیے قرآن کہتا ہے ایسے برے کام کرتے ہو، ایسے برے کام کرتے جن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قرآن ایک لفظ ان کی مذمت میں اس لیے نہیں بولتا کہ اللہ کو پتہ ہے ایسے لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ اور دوسرا گناہ سود ہے، لینے والے کو خدا نے کہا ہے کہ میرے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لیکن جو آدمی سود پہ بیچارہ قرض لے رہا ہوتا ہے اسے قرآن کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ کون پسند کرتا ہے کہ سود جیسی لعنت میں گرفتار ہو، ہر مہینے پیسے اس کے ادا کرے۔ اللہ نے ان کو پکڑا ہے اور ان کو برا کہا ہے جو سود کو وصول کرتے ہیں، پیسے لیتے۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے ان میں ایمان چلتا ہے ان سے، اور لوگوں کو ایمان سکھاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم زدنا ایمانا ویقینا وفقہا، اللہ تین چیزوں میں اضافہ فرما دے، ایک ایمان میں، ایک یقین میں، اور ایک اس چیز میں کہ میں دین کو اچھی طرح سمجھنے والا انسان بن جاؤں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جب آدمی دین کو سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں پیدا کرتا ہوں، مارتا ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار یہ اختیار رکھتا ہے، زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اسی لیے تو آپ قرآن کو دیکھیں، اللہ بار بار ان جملوں کو کہتا ہے، بار بار اپنی تعریف کرتا ہے، زندگی اور موت کے متعلق، اس کائنات کے متعلق وہ کہتا ہے کہ ہم ہیں جو اس کو پھیلانے والے ہیں۔ اب سائنس کی تحقیق آئی ہے نئی، اور کہتے ہیں کہ سائنسدانوں نے وہ ذرہ دریافت کر لیا ہے جس سے پوری کائنات پھیلی تھی۔ انہوں نے دریافت کیا یا نہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں والسماء بنیناہا بأیدی، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان کو بنایا ہے، اپنی قوت اور طاقت سے آسمان کو بنایا۔ وإنا لہ شعور، اور لوگوں ذرا سی چیز سے اس ساری کو پھیلا کے آسمان بنا دینا یہ ہمارا ہی کام ہے۔ والارض مددناہا، اس زمین یہ ذرا سی چیز تھی، اس زمین کو ہم نے پھیلایا ہے اور زمین کو کھڑا کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں فنعم الماہدون، تو کیا ہی اچھا پروردگار ہے تمہارا جو پھیلا دینے والا ہے۔ تین جگہ اللہ نے انہی الفاظ میں اپنی تعریف کی ہے۔ ایک جگہ یہ فرمائی ہے زمین کو پھیلانے میں نعم الماہدون، ہم کیا ہی اچھا پھیلاؤ دینے والے ہیں۔
دوسری جگہ کہتا ہے فقدرنا، اور بچے کو اس کی ابتدائی حالت میں ہم ایک جگہ بند کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، فنعم القادرون، اور کیا ہی اچھی ذات ہے جو سکت رکھتی. سکت کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ تم میں اتنی سکت ہے، یعنی اتنی طاقت ہے. یہ ترجمہ یہ ہے قدرت کا سکت پیش. عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کیا خوب ترجمہ کیا ہے. اللہ نے کہا فنعم القادرون، کیا ہی اچھی سکت والے ہیں ہم، یعنی یہ کہ ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم اس بچے کو ابتدائی حالت سے نکالیں اور پھر پھیلا کر پورا ایک جسم اور ایک بچہ بنا دیں. اور پھر خدا نے تیسری جگہ یہی لفظ استعمال کیا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحًا، اور نوح نے ہمیں پکارا تھا جب وہ تنگ آ گئے اپنی قوم سے تو انہوں نے ہم سے دعا مانگی. اللہ تعالیٰ فنعم القادرون، ہم کیا ہی اچھے ہیں، اپنے بندے کی پکار پر خود چل کے آ جاتے ہیں، ہم اپنے بندے کی دعا کو خود سنتے ہیں. اللہ بار بار ان چیزوں کو جلا رہا ہے تو بتانا چاہتا ہے کہ یقین اور طاقت اور قدرت کا مالک وہی ہے، اور اسی کے قبضے میں یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس سے دوسری دلیل پیش کی، اس نے کہا کہ اچھا اب چپ ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر معاملہ یوں ہی ہے تو میرا پروردگار اب انفس سے نکل کے آفاق میں چلے گئے، ذات سے نکل کے کائنات میں ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ اچھا اگر یوں ہی ہے معاملہ تو میرا رب تو ہوا ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، آپ مغرب سے سورج کو طلوع کر دیجیے. جب یہ بات کہی اللہ فرماتے بھشکا ہو گیا، حیران رہ گیا کافر. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے، اللہ نے کہا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے سے بھی کہیں پہلے آسمان دکھائے تھے، زمینیں دکھائی تھی، زمین و آسمان میں اپنے مالک اور بادشاہ ہونے کے، شہنشاہ ہونے کے دلائل آثار سب کچھ دکھایا تھا. تو جو بندہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہو کہ اس کے پروردگار کی کیا کیا آیات اور نشانی ہیں، وہ کیسے کائنات سے استدلال نہ کرے. انہوں نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے. اب جب اس کو شکست ہو گئی اس مناظرے یا اس گفتگو میں چپ ہو گیا تو پھر اس نے کیا کیا، اس سے اب کہا اور قوم نے کہا کہ اچھا اس شخص کو جلا دینا چاہیے، مار دینا چاہیے. جن قوموں میں، جن حکمرانوں میں، جن لوگوں میں دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے تھپڑ اور تشدد شروع ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دن گن لیں. اللہ کی ایک سنت اور اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دلیل کا جواب دلیل کی بجائے تشدد سے دینے والوں کو باقی رہنے دے. جلد یا بدیر وہ ظلم اور تشدد مٹ کے رہتا. چنانچہ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ دور شروع ہوا جس دور میں انہوں نے عوام جن بتوں کی پرستش کرتی تھی ان بتوں پر ہاتھ ڈالا، اور انہوں نے ان سے جا کر پوچھا کہ یہ کھاتے پیتے نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں. اب یہ بتوں کو توڑنے کا مسئلہ آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مسئلہ پیش ہوا تھا جب آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تھا. انشاءاللہ آئندہ نشست میں یہ بات کریں.